حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستغينه فاقة إلى كفايته. إنه لا يضل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفاه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل صل على محمد محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. دعاء السلامتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. درود پر دیجئے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اعزائے گرامی قدر، سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 57 آپ کے سامنے پیش کی گئی. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وہ افراد کہ جو اللہ اور رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، پروردگار عالم ان پر دنیا میں بھی لعنت بھیجتا ہے اور آخرت میں بھی لعنت بھیجتا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے لیے سخت قسم کا عذاب پروردگار عالم نے تیار کر کے رکھا ہے. اعزائے گرامی، 3 روزہ مجالس کی گفتگو میں یہ دوسری گفتگو، اور موضوع سخن آپ کی خدمت میں کل میں نے پیش کیا تھا کہ مومنین کے لیے عطائے فاطمۃ الزہرا، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی عطاؤں پر اگر غور کیا جائے، خود ہماری زندگی مکمل طور پر دعائے جناب زہرا کی مرہون منت ہے. یعنی در حقیقت آج کے دور کا یہ مومن کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے غم میں غم منا رہا ہے، یہ مکمل طور پر عطائے فاطمۃ الزہرا ہے. اس دعا کا نتیجہ ہے کہ جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی دعا ہے. یاد رکھیے، انسان کی زندگی کے ہر مرحلے پر عطائے فاطمۃ الزہرا موجود ہے. آج ہم اگر اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر غور کریں
تو کتنے مقامات ایسے ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے زندگی کے مختلف معاملات کے اعتبار سے جو رہنمائی کی، جو باتیں بتائیں، جو پیغامات دیے، وہ سب کا سب عطائے فاطمۃ الزہرا ہے۔ اور یاد رکھیے عطائے فاطمۃ الزہرا جناب زہرا کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی سارے کے سارے مومنین کے لیے موجود ہے۔ اس قسم کا اجر پروردگار عالم نے جناب زہرا کی محبت کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ انسان اس عطا سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، انسان اس عطا کے ذریعے اپنی زندگی بنا سکتا ہے۔ مومنین کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ یہ کیسی عطا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہماری زندگی بن جائے گی، یہ کیسی عطا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہماری آخرت بن جائے گی۔ ایک مختصر سی چھوٹی سی روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ رسول اکرم ختمی مرتبت مولا کائنات کو فرماتے ہیں، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس نے جناب زہرا کے اوپر درود بھیجا، جس نے جناب زہرا کے اوپر صلوات پڑھی، پروردگار عالم اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ آج انسان جناب زہرا سے اتنی محبت کرتا، اپنے گناہوں کی بخشش کروا رہا ہے جناب زہرا کے اوپر درود بھیج کر۔ تو جناب زہرا کے اوپر درود بھیجا جس نے، رسول ختمی مرتبت فرما رہے ہیں اس کے گناہ بھی بخشے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ اس شخص کو پروردگار عالم رسول اکرم کے ساتھ ملحق کر دے گا۔ جناب زہرا کی عطا دیکھیے، اس دنیا سے رخصت کے بعد بھی مومنین کے لیے ثواب کے کتنے دروازوں کو کھولا ہوا ہے۔ جناب زہرا کا تذکرہ کرو، جناب زہرا کی مظلومیت کو یاد کرو، جناب زہرا پر درود بھیجو۔ اللہم صل علی فاطمہ، اے پروردگار درود بھیج جناب زہرا سلام اللہ علیہا پر، ان کے شوہر علی مرتضیٰ پر، ان کی اولاد حسنین کے اوپر اس انداز کے درود کو پڑھے اور اپنے گناہوں کی بخشش کرواتا چلا جائے۔ یہ عطائے فاطمۃ الزہرا ہے۔ یاد رکھیے کل کی گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ عطائے فاطمۃ الزہرا اتنی بلند ہے کہ ہر موقع پر جناب زہرا نے کچھ نہ کچھ خدا کی راہ میں قربان کیا۔ جناب زہرا کی محبت اگر انسان کے دل میں موجود ہے تو یہ بھی انسان کی زندگی میں کام آنے والی، صرف زندگی کو چھوڑیے آخرت میں بھی کام آنے والی۔ تاریخ میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ فقط دل میں جناب زہرا کی محبت موجود ہو۔ میں نے گزشتہ شہادت کی مجلس کے اوپر آپ کی خدمت میں ایک روایت پیش کی تھی کہ جب جناب زہرا قیامت میں شفاعت کے مرحلے پر پہنچیں گی، جنت میں داخل ہوتے وقت اپنے چاہنے والوں کو بلائیں گی، ایک ایک کو چن کر جنت کے دروازے پر لائیں گی، اور جب وہ چاہنے والے جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، جنت کے دروازے پر پہنچنے کے بعد وہ خدا سے سوال کریں گے، پروردگار ہمارا مقام کیا ہے؟ یہ چنے جو جائیں گے لوگ، یہ کس وجہ سے چنے جائیں گے؟ ان کو کس وجہ سے منتخب کیا جائے گا؟ اس روایت کو پڑھیے، جا کر دیکھیے، سمجھ میں آئے گا۔ جس نے محبت زہرا میں کچھ بھی خرچ کیا، جس نے محبت زہرا میں کسی کو لباس پہنا دیا، جس نے محبت زہرا میں کسی کو پانی پلا دیا، جس نے محبت زہرا میں کسی کا ساتھ دے دیا، سب کے سب جنت کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ روایت بڑی طولانی ہے، اس گفتگو کے اندر میں نے تفصیل سے بات کو پیش کیا ہے۔ یہ سب کی سب عطائے فاطمۃ الزہرا ہے۔ انسان اپنی زندگی کو عطائے فاطمۃ الزہرا کی مرہون منت سمجھے۔ ہماری پوری کی پوری زندگی واقعا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی دین ہے۔ ہماری پوری کی پوری زندگی ہم جناب زہرا کے اوپر درود بھیجتے ہوئے گزار دیں، پروردگار عالم کا شکر کرتے ہوئے گزار دیں کہ اے پروردگار تو نے ہمیں ان ہستیوں سے منسلک رکھا، ان ہستیوں سے جوڑے ہوئے رکھا، تو بھی یہ ہمارا شکر نہ کافی ہوگا۔ یاد رکھیے عطائے فاطمۃ الزہرا بہت زیادہ امپورٹنٹ، ہماری پوری کی پوری زندگی عطائے فاطمۃ الزہرا ہے۔ اور جب زہرا دیتی ہیں تو اس کمال کا دیتی ہیں۔ تاریخ کی روایتیں موجود ہیں، کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جناب زہرا کی عطا مدینے کے لوگوں کو معلوم ہے،
اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی سائل آتا ہے کسی مقام سے کچھ نہیں ملتا، رسول ختمی مرتبہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کی طرف بھیج دیا کرتے ہیں، اور زہرا کسی مقام پر جھجکتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ آج مجھے عطائے فاطمۃ الزہرا کے تو پہلو پیش کرنے، لیکن اس سے پہلے جناب زہرا کی اس بخشش کو سن لیجئے کہ کتنی کامل ترین عطائے فاطمۃ الزہرا ہے، کس انداز میں بی بی دے رہی ہے، اور پروردگار عالم بی بی کی اس بخشش کو کس انداز میں قبول کر رہا ہے، کس مقام کے اوپر پہنچا رہا ہے۔ واقعاً اہل بیت علیہ السلام کی بخششوں کو اگر دیکھیں، اتنی کمال کی بخششیں، اتنی مکمل بخشش ہے کہ ہر کسی کا فائدہ ہو رہا۔ جناب زہرا کے گلے میں ایک ہار ہے، بڑی مشہور و معروف روایت ہے، لیکن اس روایت کے کچھ پہلو ایسے ہیں جو عام طور پر بیان نہیں کیے جاتے۔ بہار الانوار سے ہی اس روایت کو مختلف انداز میں جو پہلو نہیں پڑھے جاتے اس اعتبار سے بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ رسول اکرم ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری اس روایت کو نقل کرتے ہیں، بہار الانوار کے اندر روایت موجود ہے کہ رسول کی خدمت میں یہ اعرابی آیا اور انتہائی کمزور تھا، اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ رسول اکرم کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا، یا نبی اللہ، میں بھوکا ہوں، پیٹ خالی ہے، کوئی غذا کا انتظام کر دیجئے، اور فقیر و محتاج ہوں، کچھ مال عنایت کر دیجئے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں، اب یہاں پر رسول اکرم کا پیغام دیکھیے، بڑا اہم ترین پیغام ہے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت دینے کے لیے تو کچھ نہیں ہے۔ اب رسول اکرم بہت اہم ترین پیغام دے رہے ہیں۔ رسول اکرم فرما رہے ہیں میرے پاس دینے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے، اور جب دینے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے تو کیا خالی ہاتھ بھیج دیں گے؟ نہیں، رسول اکرم دوسرا جملہ فرما رہے ہیں، اور یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا میسج ہے۔ اگر دے نہیں سکتے، دلوا تو سکتے ہو۔ بہت اہم ترین میسج ہے عزیزان گرامی۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں، اگر کسی کی مدد نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، اگر پروردگار عالم نے تمہیں استطاعت نہیں دی ہے، قوت نہیں دی ہے، طاقت نہیں دی ہے، کسی کو دے نہیں سکتے، کوئی بات نہیں، لیکن دلوا سکتے ہو، کسی کو کہہ کر اس کی مشکل کو حل کروا سکتے ہو۔ آپ رسول اکرم کا جملہ سنیے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ میرے پاس دینے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، لیکن جو خیر کی طرف رہنمائی کرے وہ بھی خیر کرنے والے کی مانند ہوتا ہے۔ انہیں رسول فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دے تو نہیں سکتا، لیکن اس کے پاس بھیج سکتا ہوں جو تجھے دے دے گا۔ خیر کی طرف رہنمائی کرنا، یہ زندگی کے اندر وہ پیغام ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی نیکی نہیں کر سکتے، پروردگار عالم نے آپ کو قوت نہیں دی، لیکن کسی ایسے کو جانتے ہیں کہ جہاں پر بھیجنے سے اس مومن کی تکلیف حل ہو جائے گی، تو اس مومن کی مدد کیجیے۔ یہ واقعاً سیرت اہل بیت علیہ السلام کا پیغام ہے، اور یہ عطا ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ یہ عطائے اہل بیت ہے، عطائے رسول ہے، کہ خدا آپ کو موقع دے رہا ہے کہ خیر کی طرف رہنمائی کرنے والے بن جاؤ، نیکی کی طرف قدم اٹھانے والے بن جاؤ۔ رسول اکرم کہتے ہیں کہ خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی خیر کرنے والے کی مانند ہوتا ہے۔ اس لیے میں ایسے شخص کا پتہ دے رہا ہوں کہ جو خدا کو دوست رکھتا ہے، اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس شخصیت کو دوست رکھتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ رسول اکرم جناب بلال سے کہتے ہیں کہ فاطمہ کے گھر کی طرف لے جاؤ۔ جناب بلال اس شخص کو جناب فاطمہ الزہرا کے گھر کی طرف لے کے جاتے ہیں، دروازے پر صدا دیتے ہیں، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ۔ اس انداز میں سلام کرتے ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا۔ جواب دیتی ہیں، پوچھتی ہیں کہ کون؟ جب جناب زہرا سوال کرتی ہیں کہ کون ہو، تو یہ شخص اپنی مشکل کو بیان کرتا ہے۔ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دیجئے، میں بے لباس ہوں، مجھے لباس پہنا دیجئے۔ اپنے سوال کو پیش کر رہا ہے، اور خدا آپ کا بھلا کرے گا کہ اگر آپ نے میری ان ضرورتوں کو پورا کیا۔ یاد رکھیے جناب زہرا کی گھر کی کیفیت سب کو معلوم۔ جناب زہرا کے گھر میں تیسرا دن ہے، فاقہ ہے، خود بھی بھوک و پیاس کے عالم میں ہے،
لیکن جانتی ہیں کہ دنیا کی زندگی ہے، یہاں پر تکلیفوں کو برداشت کرنا ہے۔ کل میں جناب زہرا کی ان دعاؤں کو پیش کروں گا۔ واقعی یہ دعائیں جناب زہرا ساری کی ساری عطائے فاطمۃ الزہرا ہے جو ہم سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ عطاؤں کی بات ہو رہی ہے، یہ سارے کے سارے تحفے ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات کے، ایک ایک بات کو سکھا رہی ہے۔ جب یہ شخص پہنچتا ہے جناب فاطمۃ الزہرا، دیکھتی ہے گھر میں کچھ موجود نہیں ہے، ایک گوسفند کی کھال ہے، جانور کی کھال ہے کہ جسے بچھونا بھی بنایا جاتا ہے اور اسی کے اوپر بہت سارے کام بھی کیے جاتے ہیں۔ وہ کھال اٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں یہ لے لے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ موجود نہیں ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں اس کھال کا کیا کروں گا، میں بھوکا ہوں، بے لباس ہوں، اس کا کیا کروں گا، یہ میرے کس کام کی۔ اب جناب زہرا سلام اللہ علیہا اس ہار کو نکال کر دیتی ہیں جو چچا حمزہ کی بیٹی نے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ روایتوں کے جملے، جناب زہرا نے وہ ہار دیا اور کہا اس ہار کو فروخت کر دے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کر دے۔ یہ ہار لے لیا، اس نے شکریہ ادا کیا، مسجد نبوی کے اندر آیا، جناب زہرا کے در سے کوئی خالی ہاتھ تو نہیں لوٹا، رسول اکرم کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا جناب زہرا نے یہ ہار مجھے عنایت فرمایا ہے۔ رسول اکرم نے دیکھا کہ ہار دیا ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، جانتے تھے کہ زہرا کے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے، لیکن جب سائل کو بھیجا ہے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ یہ جناب زہرا کے گھر کا شرف ہے۔ عزیزان گرامی، ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں ہم ان جیسے نہیں بن سکتے۔ اہل بیت علیہ السلام کا مقام تو اتنا بلند ہے کہ جب گھر میں کچھ نہیں ہے تو دے رہے ہیں، کم سے کم ایسے تو بن جاؤ کہ جب تمہارے گھر میں بہت کچھ ہو تو کچھ دینے والے بن جاؤ، کچھ ایسی کیفیت تو زندگی میں آ جائے۔ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، ان کے قدموں کی دھول کے برابر تو پہنچ سکتے۔ رسول اکرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے کہ فاطمہ بنت محمد سیدہ بنات آدم کا عطیہ ہے اور اللہ تیرا بھلا کرے گا، اور کیوں بھلا نہ کرے، کیونکہ یہ فاطمہ زہرا کا ہار ہے۔ ہمارے یاسر اس پوری گفتگو کو سن رہے ہیں، ہمارے یاسر کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ کیا اجازت ہے کہ میں جناب زہرا کے اس ہار کو خرید لوں؟ رسول اکرم کے اب جملے سنیے اور مقام فاطمہ الزہرا کو سمجھیے کہ جس کے گلے کا ایک ہار اتنا ویلیویبل ہو، جس کے گلے کے ایک ہار کی قیمت اتنی زیادہ ہو، وہ ہستی کتنی بلند مرتبہ ہوگی۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ عمار خرید لو، اور سنو اگر اس ہار کی خریداری میں دونوں جہانوں کے لوگ بھی شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو بھی جہنم میں عذاب نہیں دے گا۔ اگر پوری دنیا کے لوگ شراکت دار بن جائیں، پارٹنر بن جائیں اس ہار کو خریدنے میں، تو زہرا کے ہار کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ پروردگار عالم کسی کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، کیونکہ جناب زہرا کے ہار کی قیمت ادا کی ہے، جناب زہرا کے ہار کو خریدنے والے بنے ہیں۔ یہ مقام و منزلت ہے فاطمہ زہرا کے گلے سے اترے ہوئے ایک ہار کی۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں عمار نے کہا کہ میں اس ہار کو خریدنے کو تیار ہوں، قیمت دریافت کی۔ اے سوالی، جناب زہرا نے ہار تجھے دیا ہے، بتا اس کی کیا قیمت لگائے گا؟ وہ کہنے لگا کہ بس کچھ روٹی اور گوشت دے دو، چادر یمنی دے دو کہ جس سے میں اپنے تن کو ڈھانپ لوں، نماز کے لیے ایک چادر بچھا لوں، اور کچھ دینار دے دو تاکہ اپنے گھر میں جا کر اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکوں۔ جناب عمار یاسر نے اس کی قیمت کو معین کیا، اس قیمت کو ادا کیا، اور اتنا دیا کہ جتنا اس کی ضرورت سے زیادہ تھا، یعنی اس کی بھوک کے اسباب کو بھی پورا کیا، اس کو لباس بھی پہنایا، اسے زاد راہ بھی دیا، اس کی ساری تکلیفوں کو دور کر دیا۔ کہنے لگا بڑے سخی معلوم ہوتے ہو۔ ہمارے یاسر نے ضرورت کو پورا کر دیا۔ وہ اعرابی یہ ساری کی ساری چیزیں لے کر رسول خدا کی خدمت میں آیا۔ رسول خدا نے کہا اب تم سیر ہو گئے، اب تمہاری ضرورت پوری ہو گئی۔ کہنے لگا کہ اتنا مل گیا کہ پیٹ بھر کر کھانا بھی کھا لیا، سواری بھی مل گئی، اور میرے ماں باپ آپ پر فدا کہ اب میں غنی ہو گیا ہوں۔ یہ زہرا کے ہار کی برکت ہے کہ وہ سائل غنی ہو گیا۔ اور پھر روایت جملے ارشاد فرمائے کہ رسول خدا نے کہا کہ ایک کام کرو، جناب زہرا کے اس احسان کے شکریے میں دعا کو ادا کرو۔ یہ شخص کہنے لگا، دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، کہتا ہے اے میرے پروردگار، بے شک تو وہ خدا ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں کہ جس کی عبادت کی جا سکے۔
اے پروردگار فاطمہ کو خزانہ غیب سے وہ کچھ عطا کر دے کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہو، نہ کسی کانوں نے سنا ہو۔ یہ دعا کے جملے اس نے ادا کیے، رسول خدا اس کی دعاؤں پر آمین کہنے لگے، اور اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر رسول خدا نے کیا جملے ارشاد فرمائے؟ یہ مکمل روایت ہے، اس کے جملوں کو سنیے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ خدا نے اس اعرابی کی دعاؤں کو قبول کر لیا۔ پروردگار عالم نے فاطمہ زہرا کو یہ چیزیں دنیا ہی میں عطا فرما دی۔ اس نے دعا کیا مانگی تھی؟ ایسا خزانہ دینا جو کسی آنکھوں نے نہ دیکھا ہو، نہ کانوں نے سنا ہو۔ رسول اکرم فرما رہے ہیں پروردگار عالم نے دنیا میں یہ خزانہ دے دیا ہے۔ کس انداز میں دیا ہے؟ فرماتے ہیں خدا نے فاطمہ زہرا کو مجھ جیسا بابا عنایت فرمایا، اور پھر فرماتے ہیں کہ خدا نے زہرا کو علی جیسا شوہر دیا۔ پہلے کہا کہ میرے جیسا بابا دیا، جس کا کوئی عالمین میں برابر نہیں ہے۔ علی جیسا شوہر دیا، اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی ہمسر نہ ملتا۔ اور پھر فرماتے ہیں حسنین جیسے بیٹے دیے کہ جن کا مثل عالمین کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ دونوں کے دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، اہل جنت کے سردار ہیں۔ پروردگار عالم نے اس اعرابی کی دعاؤں کو قبول کر لیا، یعنی رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ اس نے جو دعائیں مانگی ہیں پروردگار عالم نے زہرا کے حق میں قبول کر لی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو جبرائیل نے مجھے خبر دی کہ جب جناب زہرا اس دنیا سے گزریں گی، قبر میں دفن کیا جائے گا، اور ملک آ کر ان سے سوال کریں گے بتاؤ من ربک، وہ کہیں گے اللہ ربی۔ پھر وہ پوچھیں گے کہ من نبیک، کون ہے تمہارا نبی؟ جناب زہرا فرماتی ہوئی نظر آئیں گی کہ میرے نبی میرے پدر بزرگوار ہیں۔ پھر ملک پوچھیں گے کہ یہ بتاؤ کون ہے تمہارا ولی؟ جناب زہرا کہیں گی کہ یہ قبر کے پاس، قبر کے کنارے جو علی ابن ابی طالب کھڑے ہیں، یہ میرے ولی ہیں۔ پھر اصحاب کہنے لگے یا رسول اللہ کچھ اور فضائل بیان فرمائیے۔ پھر رسول خدا جناب زہرا کی فضیلتوں کو بیان فرماتے ہیں کہ خدا نے فرشتوں کا ایک گروہ متعین کیا ہے جو ان کے داہنے بہنے آگے اور پیچھے حفاظت کر رہا ہے۔ یہ فرشتے ان کی حیات میں ان کے ہمراہ رہتے تھے، اور ان کی رحلت کے بعد، ان کی وفات کے بعد ان کی قبر پر رہیں گے، قیامت کے دن تک ان کے لیے دعا کرتے رہیں گے اور ان کی اولاد پر درود بھیجتے رہیں گے۔ اس کے بعد جناب عمار رسول خدا کی خدمت میں آتے ہیں۔ وہ ہار خرید چکے ہیں، ہار پر خوشبو لگاتے ہیں، مشک میں اسے معطر کرتے ہیں، یمنی چادر کے اندر لپیٹ کر اپنے غلام کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ یہ وہ غلام کے جسے جناب عمار نے خیبر کے حصے سے خریدا تھا، اور غلام کے ہاتھ میں دینے کے بعد کہتے ہیں جاؤ یہ ہار جا کر پیغمبر کی خدمت میں پیش کر دو اور کہہ دینا کہ میں نے تمہیں ان کی خدمت میں بخش دیا ہے، یعنی رسول خدا کی خدمت میں بخش دیا ہے۔ وہ غلام ہار لے کر رسول خدا کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب عمار نے یہ پیغام دیا ہے، یہ ہار بھی دیا ہے اور مجھے بھی آپ کو بخش دیا ہے۔ رسول خدا کہتے ہیں کہ یہ ہار لے کر فاطمہ زہرا کی خدمت میں چلے جاؤ، اور میں نے تمہیں فاطمہ زہرا کو بخش دیا ہے، یہ ہار بھی دے دینا اور یہ بھی کہہ دینا کہ تم اب ان کی ملکیت میں ہو۔ غلام یہ ہار لے کر جناب زہرا کے پاس آتا ہے، رسول اکرم کا پیغام سناتا ہے۔ جناب زہرا فرماتی ہیں ہار کو لینے کے بعد کہتی ہیں جاؤ میں نے تمہیں خدا کی راہ میں آزاد کیا۔ غلام کھڑا ہوا مسکرانے لگا۔ جناب زہرا سوال کرتی ہیں کہ یہ ہنسنے کا سبب کیا ہے، مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ اور یہ غلام کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں اس ہار کی برکتوں کے اوپر مسکرا رہا ہوں۔ کتنا بابرکت ہار ہے، بے لباس کو لباس پہنا رہا ہے، بھوکے کو کھانا کھلا رہا ہے، مسافر کو زاد راہ دے رہا ہے، اور ایک غلام کو آزاد کر رہا ہے، اور اتنے سارے کام کرنے کے بعد اپنے مالک کے پاس واپس پہنچ رہا ہے۔ میں کہوں گا یہ زہرا کے گلے کا ہار ہے، کوئی معمولی ہار نہیں ہے۔ اگر دنیا اور آخرت کی ساری سعادتیں بھی مل جائے تو اس ہار کی قیمت کو ادا نہیں کر سکتی، اتنا بابرکت ہار۔ یہ عطائے جناب زہرا ہے، معمولی عطا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، جناب زہرا کی عطائیں، جناب زہرا کی بخشش بڑی کمال کی بخشش ہے۔
اگر کوئی زہرا کے گھر میں کچھ وقت گزار لیا کرتا ہے، جناب زہرا اسے وہ کچھ عطا کر دیا کرتی ہیں کہ جو زندگی بھر کے لیے فائدہ مند ہو جایا کرتا ہے۔ اپنے آپ کو در فاطمۃ الزہرا سے منسلک کر کے دیکھیے، اپنے آپ کو در فاطمۃ الزہرا سے جوڑ کر دیکھیے، وہ کچھ ملے گا جو انسان نے سوچا نہیں ہوگا۔ ایک کنیز اگر جناب زہرا کی خدمت میں رہتی ہے تو قرآن سے کلام کرنا شروع کر دیا کرتی ہے۔ آج کے دور کا یہ مومن کیسا مومن ہے کہ در فاطمۃ الزہرا سے وابستگی کا دعویٰ بھی کرتا ہے، لیکن اعمال میں قرآن کی پرچھائی تک نظر نہیں آتی، کردار میں فاطمۃ الزہرا کی باتوں کی نصیحت تک نظر نہیں آتی۔ اپنے آپ کو در فاطمۃ الزہرا سے جوڑ کر رکھیے، عطائے فاطمۃ الزہرا سے جب جڑ کر رہیں گے وہ کمال ملے گا کہ دنیا بھر کی نعمتیں آپ کو چھوٹی نظر آنے لگیں گی۔ جناب زہرا کی زندگی کو اگر اٹھا کر دیکھیں، کتنے سارے ایسے پیغامات ہیں جو جناب زہرا نے اپنے چاہنے والوں کے لیے دے دیے۔ آج کتنے عمل ایسے ہیں جو جناب زہرا نے ہمیں بتا دیے۔ آج انسان رزق کی شکایت کرتا ہے، مشکلات کی شکایت کرتا ہے، جناب زہرا سے توسل کیجئے۔ جناب زہرا کے گھر میں فاقے ہیں، بابا کی خدمت میں آتی ہیں۔ مختلف کتابوں نے اس روایت کو نقل کیا، بحر الانوار کی بھی روایت موجود ہے۔ جناب زہرا رسول خدا کی خدمت میں آتی ہیں اور آ کر سوال کرتی ہیں۔ جناب زہرا نے سوال کا سلیقہ بھی بتایا۔ رسول خدا کی خدمت میں آئی اور آ کر رسول خدا سے پوچھتی ہیں، بابا یہ بتائیے کہ جب فرشتوں کو بھوک لگتی ہے، تو فرشتے اپنی غذا کا انتظام کس انداز میں کرتے ہیں؟ رسول خدا فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی غذا پروردگار عالم کی حمد ہے۔ جب انہیں بھوک لگتی ہے خداوند عالم کی حمد کرنا شروع کر دیتے ہیں، پروردگار عالم کی مدح سرائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جناب زہرا سوال کرتی ہیں، بابا یہ بتائیے ہماری غذا کیا ہے؟ رسول اکرم جانتے ہیں کہ جناب زہرا کی کیفیت کیا ہے، لیکن رسول اکرم جناب زہرا کو وہ معلومات دے رہے ہیں، وہ عطائیں دے رہے ہیں جو عطائیں جناب زہرا کے ذریعے سے مومنین تک پہنچنے والی ہیں۔ مشکل کا عالم ہے، فاقے کا عالم ہے۔ جناب زہرا رسول خدا کے گھر گئی ہیں، سوال کر رہی ہیں عزت نفس کے ساتھ۔ رسول خدا جواب میں کیا فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں وہ تعلیم دیتا ہوں۔ ہمارے گھر میں بھی چولہے نہیں جلے۔ رسول اکرم روایت کے جملے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی چولہے نہیں جلے، میں تمہیں وہ تعلیم دیتا ہوں جو جبرائیل نے ان کی غذا کے طور پر جو کلمات مجھے تعلیم دیے ہیں وہ میں تمہیں تعلیم دے رہا ہوں۔ اس روحانی غذا کی تعلیم دے رہا ہوں کہ جب کبھی پریشان ہو اس غذا کو لے لینا۔ اور وہ 4 جملے رسول خدا نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو تعلیم دی۔ جب کبھی پریشان ہو پروردگار عالم کی بارگاہ میں توسل کیجئے، پروردگار عالم انسان کی مشکلات کو ضرور بے ضرور پورا کرے گا۔ یاد رکھیے ہستیاں وہ ہستیاں ہیں جو انسان کی زندگیوں کو بنانے والی ہستیاں ہیں، ان سے توسل اختیار کیجئے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو رسول خدا تعلیم دے رہے ہیں کہ جبرائیل نے جو مجھے بتایا ہے کہ ان کی غذا کیا ہے، حمد الہی کس انداز میں کرتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے یا رب الاولین والآخرین، اپنے پروردگار کو اس انداز میں پکارو، اے پہلوں کے رب، اے بعد والوں کے رب، یا رب الاولین والآخرین۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا جملہ یا ذا القوۃ المتین، اے صاحب قوت، اے صاحب قدرت، اے صاحب طاقت، یا راحم المساکین، اے مسکینوں پر رحم کرنے والے۔ خدا کی بارگاہ میں جائیے، سوال کیجئے، پروردگار تو مسکینوں پر رحم کرنے والا ہے، میں بھی پریشان ہوں، مسکین ہوں، تیری بارگاہ میں ایک مسکین حاضر ہوا ہے۔ دعاؤں کے اندر یہ جملے پڑھتے ہیں، دعائے کمیل کے اندر، باقی دعاؤں کے اندر یہ جملہ ہم اکثر و بیشتر پڑھتے ہیں کہ تیری بارگاہ میں مسکین بندہ آیا ہے۔ یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ یہ 4 جملے جناب زہرا کو تعلیم دیے۔ یہ دعائیں، یہ گفتگو، یہ کلام، یہ در حقیقت عطائے فاطمۃ الزہرا ہے۔ جناب زہرا گھر پہنچتی ہیں، ملائکہ کائنات سوال کرتے ہیں کہ گھر کے فاقے کی کیفیت تھی، بابا کے پاس گئی تھی، کیا کچھ لے کر آئی ہو؟ جناب زہرا فرماتی ہیں کہ
آخرت کی غذائیں لے کر آئی، حمد الہی کا پیغام لے کر آئی، اور مولا کائنات فرماتے ہیں جو تم لائی ہو وہ خیر ہی خیر ہے، جو کچھ تمہیں ملا ہے وہ خیر ہی خیر ہے۔ واقعاً مولا کائنات کس انداز میں جناب زہرا کو تسلیاں دے رہے ہیں، اور جناب زہرا کس انداز میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ یہ وہ عطائیں ہیں، یہ وہ روحانی غذائیں ہیں جو جناب زہرا کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ کئی ساری اور روایتیں، آج انسان مختلف قسم کے ثواب کے عمل کے بارے میں پوچھتا ہے، زندگی بنانے کی باتوں کے بارے میں پوچھتا ہے۔ جناب زہرا کی زندگی کو دیکھیے، ایک اور عطائے فاطمۃ الزہرا آپ تمام مومنین کے لیے۔ یہ وہ چیزیں جو جناب زہرا کی زندگی سے ہمیں مل رہی ہیں۔ رسول اکرم ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جناب فاطمۃ الزہرا آتی ہیں، رات کا وقت ہے، اور رسول خدا جناب زہرا سے فرماتے ہیں زہرا سونے سے پہلے 4 کام ضرور کر لینا۔ یہ وہ سارے کے سارے کام ہیں جو آج کے دور کے لیے سبق ہیں۔ خود بھی اپنی عادتوں کو ڈالیے، اپنے بچوں کی عادت بھی اسی انداز کی بنائیے۔ بڑا بہترین پیغام رسول خدا کا، اور ایسی کئی روایتیں، ایک روایت مولا کائنات کے اعتبار سے بھی موجود ہے۔ یہ عطائے فاطمۃ الزہرا سمجھ کے لے لیجئے، یہ گفٹ سمجھ کے لے لیجئے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے آپ کو کیا گفٹ دیا۔ آج کی گفتگو میں یہ 3 دعاؤں کو گفٹ کے طور پر وصول کر لیجئے۔ پہلی کیفیت، جناب زہرا پر درود بھیجیے جو ابتدا میں نے تذکرہ کیا۔ دوسری کیفیت، اس روحانی غذا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے کہ جو جناب زہرا تنگی کے عالم میں رسول خدا کی خدمت میں جا کر سیکھ رہی ہیں۔ اور تیسرا تحفہ یہ لے کر اٹھیے کہ رسول اکرم فرما رہے ہیں زہرا سونے سے پہلے یہ 4 کام ضرور کر لینا۔ کون سے 4 کام؟ فرما رہے ہیں کہ زہرا سونے سے پہلے قرآن ختم کر کے سونا۔ سوال پیدا ہوگا قرآن کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اے زہرا سونے سے پہلے انبیاء کو اپنا شفاعت گزار بنا کے سونا، اپنا شفیع بنا کر سونا۔ اے زہرا سونے سے پہلے مومنین کو راضی کر کے سونا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کتنے سارے مومنین کا دل دکھایا ہے۔ انہیں واقعاً کبھی کبھار تو انسان کی زندگی ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے کہ دوستوں کی تعداد کم ہوتی ہے، دشمنوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ کتنے مومنین کو ستایا ہوتا ہے، کتنے مومنین کا دل دکھایا ہوتا ہے۔ رسول اکرم فرما رہے ہیں اے زہرا سونے سے پہلے مومنین کو راضی کر کے سونا، سونے سے پہلے حج و عمرہ کی عبادت کو انجام دے کے سونا۔ اب اگر سونا ہی ہے یہ سارے کام کرنے کے بعد، وقت کہاں بچے گا؟ بلکہ شاید صبح بھی ہو جائے۔ جناب زہرا کہنے لگی بابا اتنے سارے کام کیسے ہوں گے؟ اب رسول اکرم تعلیم دے رہے ہیں، اور اسی تعلیم کو گفٹ سمجھ کے رکھ لیجئے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی طرف سے۔ رسول اکرم فرما رہے ہیں اے زہرا قرآن ختم کر کے سونا سے مراد یہ ہے کہ سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لینا۔ کتنا آسان سا حل ہے، بستر پہ لیٹو 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لو، قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ اے زہرا اگر انبیاء کو شفیع بنانا ہے تو انبیاء پر درود بھیج کر سونا، یعنی انبیاء پر درود بھیج کر سو، انبیاء تمہاری شفاعت کریں گے، انبیاء تم سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں گے۔ اے زہرا اگر مومنین کو راضی کرنا ہے تو کس انداز میں راضی کرو؟ سونے سے پہلے ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، ان کے لیے دعائے مغفرت کر کے سو، یعنی ان مومنین کے لیے جن کا دل دکھائے، جو تم سے راضی نہیں ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ اس انداز میں رات کو سونے سے پہلے مومنین کو راضی کر لو۔ اے زہرا اگر حج و عمرہ کی عبادت انجام دینا چاہتی ہو، تسبیحات 4 کی تلاوت کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ سارے کے سارے وہ تحفے ہیں، رات کو سونے سے پہلے اس عبادت کو انجام دیجیے، اور ان ساری عبادتوں کے اجر کو بڑھانے کے لیے، اپنی نیند کو ثواب میں تبدیل کرنے کے لیے رات کو سونے سے پہلے وضو کی عبادت کو انجام دیجیے۔ بزرگان گرامی، آج کی گفتگو کی حد تک یہی تحفے، یہی عطائے فاطمۃ الزہرا کو اپنے پاس رکھیے۔ کوشش کیجیے اپنی زندگی کے اندر کچھ تبدیلیاں آ جائیں۔ کل انشاءاللہ کچھ مزید عطائے فاطمۃ الزہرا کے بارے میں بات کروں گا جو مومنین کے لیے جناب زہرا کی زندگی میں موجود ہیں، جن سے مومنین کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس بی بی نے اپنی زندگی کے اندر جتنی مصیبتوں کو برداشت کیا، اس بی بی نے جتنے مصائب کو برداشت کیا، ہمارے اور آپ کے 8ویں اور 9ویں امام گریہ کر رہے ہیں اپنی جدہ کی مصیبتوں کو یاد کر۔
اپنی جدہ کے مصائب کو یاد کر کے روایت نے جملے لکھے کہ نویں امام اس انداز میں اپنی جدہ کی مصیبت کو یاد کرتے تھے کہ بیٹھ کر گریہ کر رہے تھے. اس انداز کا گریہ تھا کہ داڑھی تک آنسو پہنچ چکے تھے, داڑھی آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی, اور زبان پر ایک جملہ تھا کہ واللہ لأخرجنہما ولأحرقنہما, کہ خدا کی قسم میں انہیں نکالوں گا اور انہیں جلاؤں گا. یعنی کس قسم کی تکلیف کا احساس کر رہے ہیں نویں امام, مصیبت کو یاد کر رہے ہیں, جناب زہرا کی مصیبت, اور کیوں یاد نہ کریں. اذان گرامی جب دروازہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا پر گرا تھا نا, روایتوں نے جملہ لکھا سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. عزیزو, کہنا بڑا آسان ہے, سننا بڑا آسان ہے, لیکن یاد رکھیے جب کسی کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں کیا حالت ہوا کرتی ہے. علماء بیان فرماتے ہیں کہ آغا تہرانی ایک مجلس کے اندر مصائب کو بیان فرما رہے تھے, اور جب انہوں نے یہ جملہ کہا کہ جناب زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی, ایک شخص ایسا تھا جو دہاڑے مار مار کر رو رہا تھا, چپ نہیں ہو رہا تھا. جب گفتگو ختم ہوئی لوگ اس کے پاس گئے, جا کر پوچھا اے شخص یہ بتا تو اب تک گریہ کیوں کر رہا ہے. کہنے لگا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں, مجھے پتا ہے کہ اگر انسان کے جسم کی کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے کتنی تکلیف ہوتی, اور اگر کسی کے جسم کی پسلیاں ٹوٹ جائیں تو سانس لینا دشوار ہو جایا کرتا ہے. عزیزان گرامی, جناب زہرا کے جسم کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. مجھے نہیں معلوم کہ بی بی 70-75 دن کس انداز میں زندہ رہی, مجھے نہیں معلوم کہ بی بی 90 دن تک کس انداز میں زندہ رہی, لیکن اتنا تاریخ میں ضرور پڑھا کہ ایک ہاتھ سے اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھالتی تھی, دوسرے ہاتھ سے حسنین کا ہاتھ پکڑ کر بیت الحزن میں گریہ کیا کرتی تھی. مجھے نہیں معلوم علی ابن ابی طالب نے زہرا کو اس انداز میں کیسے دیکھا ہوگا. مجھے اتنا پتا ہے کہ جب پسلیاں ٹوٹی تھی شہزادی کے شکم میں محسن شہید ہو گیا تھا, اور شہزادی کے جسم میں جب محسن شہید ہوا شہزادی نے علی کو نہ پکارا بلکہ فضہ کو پکار کر کہا ہے فضہ مجھے سنبھال, میرا محسن شہید ہو گیا. شہزادی علی کی حفاظت کرنا چاہتی تھی, لہٰذا علی کو نہ بلایا, کیونکہ دروازے پر جو لوگ آئے تھے وہ علی کو پکڑنے کے لیے آئے تھے. شہزادی نے علی کی حفاظت کی. عزیزو, میرے مولا کی مظلومیت تھی, سیدہ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گر گیا, لیکن علی خاموش رہا, صبر کا مظاہرہ کرتا رہا. کسی نے سید سجاد سے آ کر یہی تو سوال کیا تھا, اے امام یہ بتائیے کہ آپ کے بابا زیادہ صابر تھے یا آپ کے دادا زیادہ صابر تھے. سید سجاد کہنے لگے میرے دادا زیادہ صابر تھے, میرے دادا زیادہ صبر کرنے والے تھے. سوال کرنے والے نے کہا مولا آپ کے بابا نے علی اکبر کے سینے سے برچھی کے پھل کو نکالا تھا, مولا آپ کے بابا نے اپنے ہاتھوں میں علی اصغر کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا تھا, مولا آپ کے بابا نے عباس کو کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ دیکھا تھا, مولا آپ کے بابا نے قاسم کا پامال شدہ لاشا دیکھا تھا. تو آپ کے بابا زیادہ صابر ہوئے یا آپ کے دادا زیادہ صابر ہوئے؟ سید سجاد نے ایک جملہ کہا, اے کہنے والے, میرے بابا نے ایک مصیبت اس وقت دیکھی کہ جب میرے بابا کی روح پرواز کر چکی تھی, جب حسین زمین کربلا پر موجود تھے, روح پرواز کر گئی تھی. عمر ابن سعد نے حکم دیا خیموں کو جلا دو, لیکن یہ مصیبت میرے بابا نے نہ دیکھی. میرے دادا نے اپنی آنکھوں کے سامنے میری جدہ فاطمہ الزہرا پر جلتا ہوا دروازہ گرتے ہوئے دیکھا. ارے دروازہ جلتا ہوا میری جدہ کے اوپر گرا اور میری جدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی. میرا دادا صبر کرتا رہا, حکم خدا کے اعتبار سے خاموش. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون. بار الہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد. ہمیں عطائے فاطمۃ الزہرا کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعمال و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. درود پر محمد و آل محمد.